اور ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کام کو انسان جس وقت پر حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ کے نزدیک وہ وقت اس کے لیے مناسب نہیں ہوتا، اور اسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، کبھی تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو جبکہ اللہ کے نزدیک وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ود رابل۔ کیا ایک مقصد کے لیے متعدد وظائف کیے جا سکتے ہیں یا نہیں کیے جا سکتے؟ اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا ایک مقصد کے لیے ایک سے زیادہ وظائف کیے جا سکتے ہیں، اور کیا اگر کر لیے جائیں تو اس کا کوئی نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو آپ کو یعنی کہ ایسے وظائف کرنے چاہیے جو مستند اور مستجرب ہوں۔ آپ کو ہمیشہ وظیفہ وہی پڑھنا ہے جو قرآن پاک میں موجود ہو اور جس کا پہلے کسی کو فائدہ بھی ہوا ہو۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کسی نے بھی آپ کو کوئی دعا بتا دی اور آپ وہ پڑھنے لگ جائیں، کہ کوئی بھی آپ کو وظیفہ بنا کر دے دے کہ آپ یہ دعا پڑھ لیں اتنی بار، اور اس طرح سے یعنی کہ کسی کے کہنے پر آپ نہیں چلیں گے۔ آپ نے ہمیشہ وہی پڑھنا ہے جو قرآن پاک میں موجود ہے، اور قرآن پاک پڑھنے کے لیے آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی لیے آپ جتنی بار یعنی کہ جو بھی صورت لیتے ہیں، کوئی بھی صورت آپ پڑھتے ہیں، ایک رکوع کی صورت یا 2 رکوع کی صورت یا آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں یا آیت کریمہ آپ پڑھتے ہیں، تو یہ سب چیزیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ تو آپ جب بھی کبھی وظیفہ کریں گے تو قرآن پاک سے ہی کریں گے، قرآن پاک سے ہی آپ کوئی دعا لے کے وظیفہ کریں گے۔ اور لوگوں کی عجیب قسم کی من گڑت کہانیاں اور خود سے بنائی ہوئی باتیں کہ یہ گرم ہے، یہ ٹھنڈا ہے، اس کے لیے اجازت کی ضرورت ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ قرآن پاک کسی بھی وقت پڑھیں، کہیں سے بھی پڑھیں، کچھ گرم ٹھنڈا نہیں ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کو وظیفے بھی جو ہے وہ بھی اس پر بھی ویڈیو بنا کر دے دوں آپ کو، کہ آپ جو آسانی سے پڑھ سکیں۔ اور دوسری بات یہ کہ صورتیں بھی ہیں خاص مقصد کے لیے، جیسے کہ پڑھی جاتی ہے سورۃ رحمان ہو گئی، سورۃ یاسین ہو گئی، سورۃ مزمل ہو گئی، سورۃ ملک ہو گئی، سورۃ واقعہ ہو گئی، تو میں ان سب کے اوپر بھی آپ کو ویڈیو بنا کر دے دوں گی، اپلوڈ کر دوں گی۔ تو آپ کو آپ کا دل جیسے چاہے آپ اس کو اس طرح سے پڑھ لیجئے گا۔ اور ایک اور بات بھی میں آپ کو یہاں بتا دینا چاہتی ہوں کہ ایک مقصد کے لیے مختلف وظائف کا پڑھنا صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہوتا۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھ لیں کہ آپ کی طبیعت خراب ہے اور آپ کسی ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو آپ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو ایک وقت میں ایک ہی ڈاکٹر سے علاج کرنا ہے نا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو بخار ہے، آپ نے ایک کلینک میں جا کے دوائی لی، دوسرے سے جا کے لی، تیسرے سے لی، اور وہ سب دوائیاں آپ نے اکٹھی کر کے کھا لی، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو بالکل اسی طرح وظیفہ بھی آپ کو ایک ہی کرنا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ایک مقصد کے لیے ایک ہی وظیفہ یکسوئی کے ساتھ کیا جائے، لیکن ہاں ایک مقصد کے لیے آپ مختلف دعائیں کر سکتے ہیں۔ دعا تو ہر وقت کرنی چاہیے، اور ہم دعائیں بھی کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے، جب خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی یا کوئی مسئلہ ہو تو دعائیں تو ہم ہر وقت کر سکتے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ کو کسی نام کے ساتھ پکاریں، کبھی اللہ تعالیٰ کو کسی نام کے ساتھ پکاریں، کبھی اللہ تعالیٰ کو کسی کلام کے ساتھ پکارتے ہیں۔ تو دعائیں تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن وظیفہ ہم ایک ہی کریں گے، اور یکسوئی کے ساتھ کریں گے، اور صبر کے ساتھ کریں گے۔ جیسا کہ ترمذی شریف میں حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کو پکارو اس حال میں کہ اس کی قبولیت کا تمہیں یقین بھی ہو، اور جان لو غفلت والے دل سے نکلی دعا اللہ قبول نہیں فرماتا۔ لہٰذا جب بھی کوئی وظیفہ یا دعا کریں، اس یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ آپ کی مشکلات کو حل فرما دے گا۔ اور ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کام کو انسان جس وقت پر حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ کے نزدیک وہ وقت اس کے لیے مناسب نہیں ہوتا، اور اسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، کبھی تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو جبکہ اللہ کے نزدیک وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہے، اور کبھی تم کسی چیز کو برا سمجھتے ہو وہ اللہ کے نزدیک اس وقت بہتر ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ سے مانگنے کے بعد صبر سے کام لیں،
اور اللہ کی رضا پر راضی اور شاکر رہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو محروم نہیں رکھیں گے، بلکہ اس سے بھی بہتر نعم البدل عطا فرما دیتے ہیں، بشرط یہ کہ بندہ صابر اور شاکر رہے اور مایوسی سے کام نہ لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی ہر طرح کی پریشانیاں اور تکلیفیں، دکھ تکلیفیں، بیماریاں دور کر دے اور اپنے خزانے سے آپ کو مالا مال کر دے اور آپ کی دنیا اور آخرت سنوار دے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے گا اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔